بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 44واں درس آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنے سے متعلق ہے۔ نبوت کے 10ویں سال جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فطری طور پر ان کے مفارقت کے صدمے سے غمگین تھے۔ علاوہ اس کے ایک پریشان کن صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ گھر میں صرف کم عمر 4 بچیاں تھیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادیاں، جن کی دیکھ بھال کرنے والا اور خانہ داری کی دوسری ضروریات پوری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صورتحال کو محسوس کر کے ایک دن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی ہوں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام سب اسی سے تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کیا آپ کے لیے کہیں پیغام نہ دوں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مناسب ہے، اور عورتیں ہی اس کام کے لیے زیادہ موزوں ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جیسے سلسلہ ہے رشتے کے سلسلے میں عورتیں ہی بات کرتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہاری نگاہ میں کون ایسی خاتون ہے جن کو تم ان حالات میں مناسب سمجھتی ہو؟ اس موقع پر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کنواری سے نکاح کرنا چاہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک تمام مخلوق میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمائے، اور اگر بیوہ سے نکاح کرنا چاہے تو سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے، جو آپ پر ایمان لائی ہے اور آپ کا اتباع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں جگہ پیغام دے دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچی اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام پہنچایا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں دل و جان سے راضی ہوں، البتہ بہتر یہ ہے کہ آپ میرے والد زمعہ سے بھی اس سلسلے میں بات کرو۔ میں اسی وقت کہتی ہے کہ میں اسی وقت ان کے پاس پہنچ گئی اور پیغام پہنچایا۔ انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تم خود سودا سے بھی دریافت کر لو۔ کہتی ہے، میں نے بتایا کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں، وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ رضامند ہے۔ بالآخر زمعہ نے خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی بیٹی سودا کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد سب سے پہلے جو نکاح میں آئی وہ یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے تک 3 سال تک منکوحہ رفیقہ حیات کی حیثیت سے تنہا وہی آپ کے ساتھ رہی۔ ان کے اوصاف اور احوال میں ان کی سرچشمی، استغنا، دنیا سے بے رغبتی اور فیاضی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں 400 درہم مہر قرار پایا، یہ ان کا مہر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میری طرف سے انہوں کو پیغام پہنچاؤ۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی انہی کو مامور فرمایا تھا کہ تم ہی ان کے والدین کو میری طرف سے پیغام پہنچاؤ۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچی، لیکن اتفاق سے وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھے۔ ان کی زوجہ ام رومان، جن کا نام زینب تھا،
جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ حضرت خولہ نے مبارکباد دیتے ہوئے ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا ذکر کیا۔ انہوں نے سن کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے بھی ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او تصلح له وہی بنت اخی، کیا عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو سکتا ہے حالانکہ وہ ان کی بھتیجی ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اخی فی الاسلام، مطلب یہ تھا کہ وہ اسلامی بھائی ہے، نسبی بھائی نہیں ہے، اس لیے ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے میرا نکاح اللہ کے نازل فرمائی ہوئی شریعت میں جائز اور صریح ہے۔ اگر بالفرض وہ میرے حقیقی نسبی بھائی ہوتے تو ان کی بیٹی سے نکاح کرنا میرے لیے جائز اور درست نہ ہوتا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پہنچایا تو فطری طور پر ان کو بڑی خوشی ہوئی، لیکن اس بارے میں ایک رکاوٹ یہ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بچپن ہی میں جبیر ابن مطعم سے ہو چکی تھی اور اس نسبت کو ایک طرح کا معاہدہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے اخلاقی طور سے ضروری سمجھا کہ جبیر کے والد مطعم سے بات کر کے ان کو اس کے لیے راضی کر لے تاکہ میری طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی اور عہد شکنی نہ ہو۔ اس بارے میں گفتگو کرنے کے لیے وہ مطعم کے مکان پر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا نکاح کے متعلق کیا خیال ہے؟ مطعم کی بیوی بھی سامنے تھی۔ مطعم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ مطعم کی بیوی نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو قوی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ سابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں نہ داخل ہو جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے کہا میری بیوی نے جو کہا ہے وہ آپ نے سن لیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہ رہی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہے تشریف لے آئے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور نکاح پڑھایا گیا۔ 400 درہم مہر مقرر ہوا اور یہ نکاح شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال ہوا۔ یہاں خاص طور پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ کبھی شوال کے مہینے میں عرب میں طاعون کی شدید وبا آئی تھی، جس کی وجہ سے اس مہینے کو وہ منحوس مہینہ سمجھتے تھے اور اس میں شادی جیسی تقریب نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مکۃ المکرمہ میں ہوا تو شوال کا مہینہ تھا، اور جب ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں رخصتی ہوئی، رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقیم ہوئی تو وہ بھی شوال کا مہینہ تھا۔ اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک نکاح اور مبارک رخصتی نے عربوں کی اس توہم پرستی کا خاتمہ کر دیا، جس طرح ہمارے ہاں بھی آج کہتے ہیں جی محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں، جس مہینے میں بھی نکاح کرے اس کی منوسیت سے یا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ صغر سنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت، تعلیم و تربیت سے مستفیض ہوتی رہی۔ اس طرح چند اور سعادتیں بھی تنہا صرف انہی کے حصے میں آئی ہے جن کا وہ خود اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ذکر فرمایا کرتی تھی۔ خود فرماتی ہے تنہا مجھے یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے سے پہلے ہی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میری صورت دکھلائی گئی اور فرمایا گیا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہونے والی ہے۔ اسی طرح آپ کی ازواج میں تنہا میں ہی ہوں فرماتی تھی کہ جس کا آپ کی زوجیت میں آنے سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ یہ تعلق اور رشتہ نہیں ہوا۔ اسی طرح بعض منافقین کی سازش کے نتیجے میں مجھ پر ایک گندی تہمت لگائی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میری براءت کے لیے قرآنی آیات نازل فرمائی جن کی قیامت تک اہل ایمان تلاوت کرتے رہیں گے، اور ان آیات میں مجھے نبی پاک طیب کی پاک بیوی طیبہ فرمایا گیا۔ نیز اس سلسلے کی آخری آیت میں اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم فرما کر میرے لیے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ بھی فرمایا گیا۔ اسی طرح انتقال کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ وفات کے بعد میرے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہوئے۔ یہ ساری خصوصیات اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ذہینہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شریک زندگی بننے سے منشأ ربانی یہ تھا کہ وہ کمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونے میں عام خواتین کو مانے تھی اس ذات مقدس سے پوری ہو جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خواتین زیادہ تر اپنے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے توسط سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتی تھی، یا پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں کی نمائندہ بن کر مخصوص مسائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھی۔ اس لیے آپ کی ذات سے امت کو 1/3 علم فقہ ملا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل گزرے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اسی طرح آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی اور کامل پیدا نہ ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان عورتوں پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح سرید کو کھانے پر۔ 9 سال تک مدینہ المنورہ کی فضا میں معلم کتاب و حکمت کی ذات سے وابستہ رہی، پھر فکر و نظر، علم و خبر اور قلب و جگر کو ایسی توانائی عطا ہوئی کہ آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے غروب ہونے کے بعد 47 سال تک علم و حکمت کا نور عالم میں پہلاتی رہی۔ جامع ترمذی شریف میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آیا تو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس کا علم موجود پایا۔ 2210 احادیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ گویا نبوت کے 10ویں سال حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔